قال اللہ تعالی نے فرمایا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ یعنی جب میں نے حکم دے دیا تو پھر تو تجھے سجدہ کرنا چاہیے تھا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا امر ہو، حکم ہو، تو اس سے وہ چیز کرنا واجب ہو جاتی ہے۔ اور سجدہ نہ کرنے کا سبب معلوم کرنا یہ توبیخ کے لیے ہے، تاکہ لوگوں پر شیطان کی معاندت، دشمنی، اس کا کفر، اس کا تکبر اور اپنی اصل پر فخر کرنا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اصل کی تحقیر کرنا لوگوں پہ ظاہر ہو جائے۔ شیطان سے یہ جو سوال کیا گیا، اس میں یہ حکمت تھی کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ شیطان کیوں برباد کیا گیا، کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی توہین اور بے ادبی کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ نبی کی توہین کی جائے، 6 کروڑ برس کی عبادتیں منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ اس میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ جو تھوڑی عبادت پر غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر نبیوں کے سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تبصرے کرتے ہیں اور اس ذات میں عیب تلاش کرتے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے بے عیب پیدا فرمایا، جن کی حقیقت کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے اور ان کے پاس بیٹھنے سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، ان کی باتیں سننے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ قال انا خیر من، بولا میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، اور اسے مٹی سے بنایا۔ اس سے شیطان کی مراد یہ تھی کہ چونکہ مجھے آگ سے بنایا اور آگ مٹی سے افضل و اعلیٰ ہے، تو جس کی اصل آگ ہوگی وہ افضل ہوگا اس سے جس کی اصل مٹی ہو۔ یعنی وہ نادان یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میری اصل آگ ہے، میں آگ سے بنا ہوں، اور آدم علیہ السلام کی اصل مٹی ہے، وہ مٹی سے بنے ہیں۔ چونکہ آگ مٹی سے افضل و اعلیٰ ہے، لہذا جس کی اصل افضل و اعلیٰ ہوگی وہ افضل و اعلیٰ ہوگا۔ اس خبیث کا، اس ناپاک کا یہ خیال غلط اور باطل ہے، کیونکہ افضل وہ ہوتا ہے جسے مالک و مولا فضیلت دے۔ فضیلت کا دار و مدار اصل پر اور جوہر پر نہیں، بلکہ فضیلت کا دار و مدار مالک کی اطاعت اور فرما برداری پر ہے۔ آگ کا مٹی سے افضل ہونا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ آگ میں تیش ہے، تیزی ہے اور ترفع ہے، یہ تکبر کا سبب ہے، استکبار کا سبب ہوتا ہے۔ مٹی سے وقار، حلم، حیا، صبر حاصل ہوتے ہیں۔ مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں اور آگ سے جل کر ہلاک ہوتے ہیں۔ مٹی امانت دار ہے، جو چیز اس میں رکھی جائے مٹی اس کو محفوظ رکھتی ہے اور بڑھاتی ہے۔ بیج مٹی میں ڈال دیا جائے تو مٹی اس بیج سے پودا پیدا کرتی ہے اور اس پودے پر پھل اگتے ہیں اور پھلوں میں بیج ہوتے ہیں، تو ایک بیج سے مٹی کی وجہ سے سینکڑوں بیج پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو جو چیز مٹی میں رکھی جائے مٹی اس کو محفوظ رکھتی ہے، بڑھاتی ہے، آگ فنا کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ آگ افضل ہے، حالانکہ مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے اور آگ مٹی کو فنا نہیں کر سکتی۔
پھر یہ ابلیس لعین کی شقاوت اور بے وقوفی ہے کہ نص کے موجود ہوتے ہوئے اس کے مقابلے میں قیاس کر رہا ہے۔ جو قیاس نص کے خلاف ہو وہ ضرور مردود ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تو اللہ کے حکم کے بعد پھر اپنی عقل کو دخل ہرگز نہیں دینا چاہیے تھا۔ اس نے یہ بے وقوفی کی اور حضرت آدم علیہ السلام سے جو اسے بغض تھا، جو حسد تھا، اس بغض اور حسد نے اسے تکبر میں مبتلا کیا اور یہ ذلیل و رسوا ہوا۔ قال انا خیر من، بولا میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، اور اسے مٹی سے بنایا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، امر ربی بالقسط، میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ، اور اپنے منہ سیدھے کرو، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت۔ یہاں مسجد سے مراد نماز کا وقت ہے۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس کی عبادت کرو خالص اس کے بندے ہو کر، كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ، جیسے اس نے تمہارا آغاز کیا ویسے ہی پلٹو گے۔ یعنی جیسے اس نے تمہیں عدم سے وجود دیا، تمہارا وجود نہ تھا، اس نے تمہیں پیدا کیا، ایسے ہی تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ یہ ان لوگوں پر حجت ہے جو آخرت کی زندگی کا انکار کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ جب اسی کی طرف پلٹنا ہے اور وہ اعمال کی جزا دے گا تو عبادات اور فرما برداری کو اس کے لیے خالص کرنا ضروری ہے۔ فریقاً ہدا، ایک گروہ کو راہ دکھائی ایمان کی اور معرفت کی، اور انہیں عبادت اور فرما برداری کی توفیق دی۔ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، اور ایک گروہ کی گمراہی ثابت ہوئی اور وہ کفار ہیں۔ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو والی بنایا، ان کی فرما برداری کی، شیطانوں کے کہنے پر چلے، شیطانوں کے حکم سے کفر اور گناہ کو اختیار کیا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ راہ پر ہیں، یعنی گمراہ بھی ہیں اور اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ، یعنی لباس زینت اختیار کرو۔ ایک قول یہ ہے کہ کنگھی کرنا، خوشبو لگانا زینت میں داخل ہے۔ سنت یہ ہے کہ آدمی بہتر ہیئت کے ساتھ نماز کے لیے حاضر ہو، کیونکہ نماز میں رب سے مناجات ہے، تو اس کے لیے زینت کرنا، خوشبو لگانا مستحب ہے، جیسا کہ ستر عورت اور طہارت واجب ہے، فرض ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ، یعنی جب نماز پڑھیں تو اچھے لباس کے ساتھ پڑھیں، خوشبو لگا کر پڑھیں، اور جو زینت کے دیگر اسباب ہیں وہ اختیار کریں، مگر یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ عورت اگر خوشبو لگائے تو عورت کے لیے ایسی خوشبو منع ہے جو پھیلے۔ عورت کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے، بھائی بھی اگر اس کے برابر سے گزریں تو انہیں خوشبو محسوس نہ ہو۔ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ خوشبو ان کے کپڑوں سے آگے نہ بڑھے، تو اس لیے خواتین کو گھر سے باہر خوشبو نہیں لگانی چاہیے، اور گھر میں اگر صرف محرم افراد ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے بھائی ہیں، تو گھر کے اندر ایسی ہلکی خوشبو لگانے میں حرج نہیں ہے، مگر احتیاط کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے جو عورت خوشبو لگا کر نکلے
نامحرم مردوں کے پاس سے اور وہ اس کی خوشبو پائیں۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت بدکار عورت ہے۔ جب سوچیں خوشبو لگا کر نکلے اور خوشبو کا پردہ نہ ہو، خوشبو پھیلنے والی ہو اور نامحرم مرد خوشبو کی وجہ سے متوجہ ہوں، تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهِيَ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ۔ تو جو عورت بال کھلے رکھ کر اور دیگر انداز سے بے پردہ نکلے اور نامحرم مرد اسے دیکھیں، اس سے ہمارے آقا و مولا کس قدر ناراض ہوتے ہوں گے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ زمانے جاہلیت میں دن میں مرد اور عورتیں رات میں ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ اس آیت میں ستر چھپانے اور کپڑے پہننے کا حکم دیا گیا، اور اس میں دلیل ہے کہ ستر عورت نماز میں اور طواف میں اور ہر حال میں واجب ہے۔ مرد کا تو ستر آپ سماعت کر چکے کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک۔ عورت جب نماز پڑھے چاہے وہ اپنے کمرے میں اکیلی ہو، پھر بھی اس پر لازم ہے کہ اس کا پورا جسم چھپا ہوا ہونا چاہیے، صرف چہرے کی ٹکلی کھلی ہو، اس کی ہتھیلیاں کھلی ہوں اور پاؤں کے پنجے کھلے ہوں تو حرج نہیں، یعنی یہ اعضاء کھولنے کی اجازت ہے، باقی اس کا پورا جسم چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر باریک دوپٹہ ہے، باریک چادر ہے جس سے بالوں کی رنگت ظاہر ہوتی ہے تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کلائیاں کھلی ہیں، بازو کھلے ہوئے ہیں، یا باریک شلوار ہے جس سے پاؤں نظر آ رہے ہیں، یا بعض اوقات لباس ایسا ہوتا ہے کہ جس میں سوراخ ہوتے ہیں اور جسم کا کوئی بھی عضو جو ہے اس کا چوتھائی ظاہر ہو گیا، تو پھر نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ عورت نے پورا جسم چھپایا نماز میں، صرف کان کھلا ہوا ہے، ایک کان کھلا ہوا ہے، یا آپ سمجھیں کہ کانوں کا چوتھائی حصہ اتنا کھلا ہوا ہے جس سے نماز نہیں ہوتی، تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ کان بھی چھپانا ضروری ہے، گردن بھی چھپی ہوئی ہو، گلا بھی چھپا ہوا ہو، بڑی چادر جو موٹی چادر ہو اس کو اچھی طرح اوڑھ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح عورت جب نماز پڑھے تو اس کے ٹخنے بھی نظر نہیں آنے چاہیے، اس کے ٹخنے بھی چھپے ہوئے ہوں، اس کی ایڑیاں بھی چھپی ہوئی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بہنوں کو صحیح طور پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَكُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا اور حد سے نہ بڑھو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، اسراف نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ حضرت کلبی کا قول ہے کہ بنی عامر ایک قبیلہ ہے، جب یہ حج کرتا تھا تو زمانہ حج میں اپنی خوراک بہت ہی یہ لوگ کم کر دیتے تھے، گوشت اور چکنائی تو بالکل ہی نہیں کھاتے تھے، اور یہ گوشت چھوڑنا اور چکنائی چھوڑنا حج کی تعظیم سمجھتے تھے۔ مسلمانوں نے انہیں دیکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ایسا کرنے کا زیادہ حق ہے۔ اس پر یہ نازل ہوا کہ کھاؤ اور پیو، گوشت بھی کھا سکتے ہو، چکنائی بھی کھا سکتے ہو، اسراف نہ کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ اسراف کیا ہے؟ تو صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں سیر ہو چکنے کے بعد بھی کھاتے رہو، یہ اسراف ہے۔ پیٹ بھر گیا اس کے بعد کھانا، یہ اسراف ہے۔ یا حرام کی پرواہ نہ کرو، یہ اسراف ہے۔ یہ بھی اسراف ہے کہ جو چیز اللہ تعالی نے حرام نہیں کی اس کو حرام کر لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کھا جو چاہے اور پہن جو چاہے، اسراف و تکبر سے بچتا رہے۔ یعنی جو چیز حلال ہے وہ کھاؤ، جس کا پہننا جائز ہے وہ پہنو، مگر اسراف نہ کرو اور تکبر سے بچتے رہو۔ آیت میں دلیل ہے کہ کھانے اور پینے کی تمام چیزیں حلال ہیں سوائے ان کے جن پر شریعت میں دلیل حرمت قائم ہو۔ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول حرام کر دے وہ حرام ہے، اس کے علاوہ سب حلال ہے۔
جو کہ یہ قاعدہ مقررہ مسلمہ ہے کہ اصل تمام اشیاء میں اباحت ہے، یعنی فی نفسی تمام چیزیں جائز ہیں، مگر جس پر شارع نے ممانعت فرمائی ہو، اللہ اور اس کے رسول نے جسے حرام کر دیا وہ حرام ہے، اور جسے حرام نہ کیا تو وہ تو حلال ہے، اور اس کی حرمت دلیل مستقل سے ثابت ہو تو وہ حرام ہے۔ اس میں نصیحت یہ ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں انہیں حلال سمجھا جائے، اور قرآن و حدیث میں جن چیزوں کو حرام کہا گیا انہیں حرام سمجھا جائے، اور جن چیزوں کو حرام نہیں کہا گیا وہ جائز ہیں، وہ حلال ہیں، ان کو حرام سمجھنا، حرام کہنا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم اپنے آپ کو تکبر سے بچائیں اور اسراف سے بچیں، کہ ناجائز کاموں میں پیسہ خرچ کرنا یہ اسراف ہے۔ کھانے پینے میں بھی اسراف اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کھانا بہت ضائع ہوتا ہے، شادیوں میں، دعوتوں میں، اس کے علاوہ اب تو گھروں میں بھی، اور الامان والحفیظ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں آپ جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو آپ کا دل جل جاتا ہے کہ وہاں لوگ اپنے گھروں میں بھی کھانا اتنا ضائع کرتے ہیں، اٹھا کر وہ ڈسٹ بین میں ڈال دیتے ہیں، اور اتنا ضائع کرتے ہیں، اور ضائع کرنے پہ کوئی ملال بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے، ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے، اور ہر مسلمان کو رزق کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ اعراف کا 3 رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 11، سورۃ الاعراف کا 2 رکوع اور 8ویں پارے کا 9واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہارے نقشے بنائے، تمہاری صورت بنائی۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے نقشے بنائے، یعنی تمہارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فسجدوا الا ابلیس، تو وہ سب سجدے میں گرے مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ ابلیس لعین فرشتہ نہیں ہے، یہ جن ہے، اور یہ چونکہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا، اس نے ہزاروں لاکھوں سال عبادت کی، اور ایک روایت میں ہے کہ 6 کروڑ برس اللہ تعالی کی عبادت کی۔ زمین اور آسمان کے چپے چپے پر اس نے سجدہ کیا، کوئی 4 انگل 1 بالش جگہ باقی نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اس طرح کی روایتیں بھی موجود ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے مقام و مرتبہ دیا، آسمان دنیا کی حکومت، اس کا نظام اس کے سپرد کیا گیا۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جنت کی چابیاں اسے دی گئیں، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ فرشتوں کا استاد بن گیا۔ تو جب سب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو فرشتوں کے علاوہ جو اور مخلوق ہے ان کے لیے بھی سجدے کا حکم تھا۔ ابلیس لعین فرشتوں کے درمیان تھا تو اسے بھی سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ پہلے اس کا نام ابلیس نہ تھا، اس کے مختلف نام تھے۔ کسی آسمان میں زاہد مشہور تھا، کسی میں عابد مشہور تھا، لیکن اس نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو پھر یہ ابلیس لعین مشہور ہوا۔ لم یکن من الساجدین، یہ سجدہ والوں میں نہ ہوا، اس نے سجدہ نہ کیا۔ یہاں پر ہر شخص کے لیے عبرت ہے کہ
کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا انجام نصیب فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ابلیس 6 کروڑ برس تک عبادت کرتا رہا اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا، لیکن پھر اس نے غرور کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے برباد ہو گیا، ہمیشہ کے لیے لعنتی ہو گیا۔ ایسے کئی واقعات موجود ہیں کہ ابتدائی طور پر کچھ لوگوں نے بڑا مقام و مرتبہ پایا، مگر پھر نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر ایمان سے محروم ہوئے، اپنے مقام و مرتبے کو انہوں نے کھو دیا۔ اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، تقوی و پرہیزگاری نصیب فرمائے اور ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 26، سورۃ الاعراف کا 3 رکوع، 8ویں پارے کا 10واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا، یواری سوآتکم، کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے، وریشا، اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو۔ یعنی ایک لباس تو وہ ہے جس سے بدن چھپایا جائے اور ستر کیا جائے، اور ایک لباس وہ ہے جس سے زینت ہو، اور یہ بھی غرض صحیح ہے، جائز زینت کے لیے لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ اسلام ہمیں اچھا لباس پہننے کی اجازت دیتا ہے، اچھا کھانے کی بھی اجازت دیتا ہے، اچھے مکان میں رہنے کی اجازت بھی دیتا ہے، اچھا کاروبار کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے، اچھی سواری کی بھی اجازت دیتا ہے، لیکن ہونا چاہیے حلال۔ دنیا کی حرص، ہوس، لالچ نہ ہو، شریعت کی انسان پابندی کرے، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، اس کے دل میں غرور، تکبر، ایسی چیزیں اور دیگر برائیاں نہ ہوں۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے لباس بہت زیادہ معمولی پہنا ہے، یعنی پھٹا ہوا لباس ہے، پرانا لباس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس سے اچھا لباس تو نہیں پہن سکتا؟ اس نے کہا کہ ہاں، اس سے اچھا میں پہن سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ انسان پر اللہ کی نعمت ظاہر ہو، یعنی اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کا انسان اظہار کرے شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ ایک مثال ہے صرف سمجھانے کے لیے، بلا تمثیل بلا تشبیہ۔ ایک والد ہیں، وہ اپنے بچوں کو اچھا لباس خرید کے دیتے ہیں، لیکن اس کے بچے لوگوں کے سامنے یا دعوت میں جب جاتے ہیں تو وہ خیال نہیں کرتے اور پھٹے ہوئے کپڑے، پرانے کپڑے پہن کے جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، لوگ جب یہ دیکھیں گے تو کیا خیال گزرے گا؟ یہ خیال گزرے گا کہ ان کے والد نے ان کو کچھ بھی نہیں دیا۔ لیکن جب وہ بچے اچھا لباس پہن کے لوگوں کے سامنے جائیں گے تو کیا خیال گزرے گا کہ ان کے والد ان کا خیال کرتے ہیں اور ان کے لیے اچھا لباس خرید کے دیتے ہیں۔ بلا تمثیل بلا تشبیہ، اللہ تعالیٰ نعمت کے اظہار کو پسند فرماتا ہے۔ جب بندہ نعمت کا اظہار کرے گا تو لوگ دیکھ کر کہیں گے رب نے ان کو بہت دیا ہے، تو رب نے جب دیا ہے تو اس کا اظہار ہو تو رب پسند فرماتا ہے۔ تو انسان کے پاس جب نعمتیں موجود ہیں پھر بھی وہ اپنی حالت ایسی رکھے کہ لوگ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ بھی نہیں دیا، تو حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے۔ لیکن بعض محدثین نے، فقہا نے اور صوفیاء نے یہ بھی لکھا کہ دونوں جہتیں ہیں۔
اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اظہار کے لیے وہ نعمت کا اظہار کرے اور نیت میں اخلاص ہو، دکھلاوا اور اترانا اور غرور تکبر نہ ہو، تو ثواب پائے گا۔ اور اگر کوئی اچھا لباس نہ پہنے سادگی کی وجہ سے اور اس نیت سے کہ کوئی غریب دیکھ کر اس کا دل چھوٹا نہ ہو جائے، تو اس طرح اچھا لباس نہ پہننے میں اگر یہ نیت ہے، سادگی ہے، عاجزی انکساری ہے، یا اور دیگر پہلو ہیں، تو اس پر بھی کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ ایک اللہ کے نیک بندے وہ اپنے کسی عقیدت مند کے گھر میں گئے۔ اس زمانے میں روشن دان بنتے تھے جو چھت میں ہوتے تھے۔ گرمیاں ہوتی تو وہ روشن دان کھول دیے جاتے تو اس سے ہوا آتی اور آسانی ہو جاتی۔ جب سردیاں ہوتی تو بند کر دیے جاتے، جس طرح کھڑکیاں ہوتی ہیں۔ تو نیا نیا مکان انہوں نے بنایا تھا، تو وہ اللہ کے نیک بندے اپنے مرید کے یہاں گئے۔ انہوں نے پوچھا آپ نے یہ روشن دان کیوں بنایا؟ کہنے لگا حضرت روشن دان تو اس لیے بنایا جاتا ہے نا کہ ہوا آ جائے، تو ہوا کے لیے بنایا۔ آپ نے فرمایا یہی تو میں آپ کی اصلاح کرنا چاہتا تھا۔ اگر آپ کی نیت یہ ہوتی کہ میں روشن دان اس لیے بنا رہا ہوں کہ اس سے مجھے اذان کی آواز صاف آئے اور میرے گھر میں اذان کی آواز واضح آئے، تو اذان کی آواز بھی آ جاتی اور ہوا بھی آ جاتی، لیکن آپ کو نیت کا ثواب مل جاتا۔ اسی طرح ایک شخص نے مسجد کے باہر ایسا کیل لگایا کہ جب کوئی سواری آئے اور کوئی شخص نماز پڑھنے جائے تو اپنی سواری کو اس کھوٹے سے باندھ دے۔ ایک دوسرے شخص نے اس کیل کو اکھاڑ دیا۔ جب پوچھا گیا تو فرمایا دونوں کو ثواب ہوگا۔ وہ کیسے؟ ایک نے لگایا اس کو بھی ثواب، جس نے اکھاڑ دیا اس کو بھی ثواب ہوگا۔ تو کہا دونوں کو بلاؤ۔ جب دونوں کو بلایا گیا اور نیت پوچھی گئی تو لگانے والے نے کہا کہ میں نے اس نیت سے لگایا کہ یہاں پر لوگ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو جانور ساتھ ہوتے ہیں، باندھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی، تو وہ مسجد کے باہر جانور کو چھوڑ دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، لیکن دل ان کا اس میں مضطرب ہوتا ہے کہ کہیں میرا جانور بھاگ نہ جائے۔ اس پریشانی کی وجہ سے دل سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کا دل نماز میں نہیں لگتا، تو میں نے اس لیے لگایا۔ تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ ثواب ملے گا؟ لوگوں کا بالکل ثواب ملے گا، واقعی بڑی اچھی نیت ہے۔ اب ان سے پوچھا کہ آپ نے اس کو اکھاڑ کیوں دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ نابینا لوگ بھی آتے ہیں، تو اگر کسی نابینا شخص کی ٹھوکر لگ گئی تو وہ تو زخمی ہو جائے گا، اور اسی طرح بعض لوگ جلدی میں ہوتے ہیں تو وہ نیچے دیکھتے نہیں ہیں، تو اگر کوئی اس طرف سے آیا اور اس کو یہ جلدی میں نظر نہ آیا تو وہ تو زخمی ہو جائے گا، اس لیے میں نے ہٹا دیا۔ تو انہوں نے فرمایا بتاؤ ثواب ملے گا؟ لوگوں کا بالکل ثواب ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں کی اصلاح فرمائے اور ہمیں ہر جائز کام میں اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ کل بروز قیامت آدمی نیکیوں کے پہاڑ دیکھے گا، وہ کہے گا مالک و مولا اتنی نیکیاں، یہ تو میں نے کی نہیں ہے۔ مثلا سمجھانے کے لیے مثال ہے کہ اتنی مسجدیں بنائیں، اتنے مدرسے تعمیر کیے، اتنے غریبوں کو کھانا کھلایا، یہ کام کیا، اتنے کنویں کھدوائے۔ وہ کہے گا مالک و مولا میں نے اتنی نیکیاں تو کی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے نیت کی تھی اور تیری نیت پختہ تھی، مگر تو کر نہ سکا، تو ہم نے اس کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا۔ مثلا کسی مسجد سے گزر رہے ہو، مسجد تعمیر ہو رہی ہو، آپ نے کہا میرے پاس تو 100 روپے ہیں، آپ نے مسجد میں 100 روپے دے دیے اور دل میں تمنا کی کہ اللہ تو مجھے ایسی توفیق دے کہ پوری مسجد میں تعمیر کروں، اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو پوری مسجد میں بناتا۔ اب پیسے تو نہیں ہے کہ بنا سکیں، لیکن اس نیت پر ہمارے نامہ اعمال میں پوری مسجد بنانے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ مومن جو جنت میں جائے گا وہ نیت کی وجہ سے جائے گا۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بھئی آدمی اپنے عمل سے تو ایک مسجد بنا سکے گا، لیکن نیت کے ذریعے وہ ہزاروں مسجدوں کا ثواب پا سکتا ہے۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے پلے ہلکے ہوئے
اور ان میں کوئی نیکی نہ ہوئی۔ یہ کفار کا حال ہوگا جو ایمان سے محروم ہیں اور اس وجہ سے ان کا کوئی عمل مقبول نہیں۔ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، تو وہی ہیں جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی ان زیادتیوں کا بدلہ جو ہماری آیتوں پر کرتے تھے، کہ ہماری آیتوں کو چھوڑتے تھے، جھٹلاتے تھے اور اطاعت سے منہ موڑتے تھے، اس کا بدلہ یہ ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں جماؤ دیا، طاقت دی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے لیے اس میں زندگی کے اسباب بنائے اور اپنے فضل سے تمہیں راحتیں دیں، باوجود اس کے تم قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ اللہ تعالی نے تمہیں زندگی کا اسباب دیے، سواریاں عطا فرمائی، مکانات عطا فرمائے، بال بچے دیے، رشتہ دار دیے، زمین میں طاقتیں دیں، عہدہ منصب عزتیں عطا فرمائی، کتنی نعمتیں دیں، لیکن تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، شکر کی حقیقت نعمت کا تصور اور اس کا اظہار ہے۔ یعنی شکر کس کو کہتے ہیں؟ آدمی نعمت کو نعمت سمجھے اور اس کا اظہار کرے، یعنی وہ خوش ہو دل سے کہ میرے رب نے تو مجھے بہت دیا، اللہ کا شکر ہے۔ اور ناشکری کسے کہتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں نعمت کو بھول جانا اور اس کو چھپانا، نعمت کو بھول جانا اور اسے چھپانا، یہ ناشکری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو ناشکری سے محفوظ فرمائے۔ عجیب سوچ ہے، کروڑوں پتی آدمی ہوتے ہیں، لکھ پتی ہوتے ہیں، ہزاروں روپے کما رہے ہوتے ہیں، اچھے سے اچھا کھا رہے ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھے ماشاءاللہ کاروبار کیسے چل رہا ہے؟ ہاں یار دال روٹی چل رہی ہے، بس گزارا ہو رہا ہے۔ ارے آپ اللہ تعالیٰ اتنا دے رہا ہے اور آپ اس انداز سے ذکر کر رہے ہیں۔ ہم نے تو ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، سارا دن مزدوری کر رہے ہیں، ان سے پوچھے کیا حال ہے، بڑے خوش ہو کر کہتے ہیں الحمدللہ، بڑا کرم ہے، رب نے بڑا نوازا ہوا ہے، بڑی رب کی مہربانیاں ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دیا ہے اور آپ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، گزارا چل رہا ہے، دال روٹی چل رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں ہم تو ہر حال میں اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ ذرا ان سے کوئی پوچھے کہ آپ نے ہفتے میں دال روٹی کتنی دفعہ کھائی ہے؟ اتنی انواع و اقسام کی نعمتیں کھا رہے ہیں، لیکن انداز کیسا ہے؟ قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم تم شکر کرتے ہو، اور شکر نہ کرنے کی وجہ سے نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور بضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ اعراف کا پہلا رکوع مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ اس رکوع کی نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر ہمیں بہت زیادہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی بھی فارغ بیٹھے ہوں تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے جائیں اور کہتے جائیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ بھی دی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ بھی دی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مسجد سے باہر نکلے تو کوئی آپ کا جوتا چرا کے لے گیا، اب آپ بغیر جوتے کے جا رہے تھے، سب دیکھیں شیخ سعدی بغیر جوتے کے ہیں، تو آپ کو بڑی شرم آ رہی تھی، آپ کہہ رہے تھے میرے پاس جوتے ہی نہیں ہیں، جوتے تو چور لے گیا۔ تو آپ کی نظر پڑی ایک ایسے شخص پر جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے، آپ نے کہا اللہ مجھے معاف فرما، میرے دوسرے جوتے گئے ہیں، اس کے تو دونوں پاؤں چلے گئے، تو مجھے تو شکر کرنا چاہیے۔ شکر کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی شخص کو دیکھیں کہ جو نعمت ہمارے پاس ہے وہ نعمت اس کے پاس نہیں ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، محض 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 اللہ کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے۔
ہم اس کے قابل ہی نہیں ہیں. یہ ہمارے مالک کا فضل ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل اللہ نے فضل فرمایا. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کی. یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو قوم اللہ تعالی کے حکم کو چھوڑ دیتی ہے اور اس سے آراز کرتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. لہذا پچھلی قوموں کے حالات بتائے جا رہے ہیں. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کی. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، تو ان پر ہمارا عذاب رات میں آیا یا جب وہ دوپہر کو سوتے تھے. مطلب یہ کہ ہمارا عذاب ایسے وقت آیا جبکہ انہیں خیال بھی نہ تھا کہ عذاب آئے گا. یا تو رات کا وقت تھا، وہ آرام کی نیند سوتے تھے، یا دن کا وقت تھا اور وہ آرام کر رہے تھے، وہ قیلولہ کر رکھے تھے اور وہ مصروف راحت تھے. نہ عذاب کے نازل ہونے کی کوئی نشانی تھی، نہ کوئی قرینہ تھا کہ پہلے سے سمجھ جاتے. اچانک آ گیا. اس سے کافروں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ امن کے اسباب پر اور آرام کے سامان پر غرور نہ کریں. جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اچانک آتا ہے، اور اس میں ہر مسلمان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. اب دیکھیں انسان کو موت آتی کیسی اچانک آتی ہے، بیماریاں کیسی اچانک آتی ہیں، حالات کیسے اچانک سے بدل جاتے ہیں. تو انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر وقت استغفار کرنا چاہیے. مومن اگر نیک ہے اور نیک مومن پر اگر اس طرح کی تکلیفیں آئیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، اور یہ تکلیفیں اس کے درجات کو بلند کر دیتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے اور غرور و تکبر سے محفوظ فرمائے. فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين، تو ان کے منہ سے کچھ نہ نکلا جب ہمارا عذاب ان پر آیا مگر یہی بولے کہ ہم ظالم تھے. انا كنا ظالمين، عذاب کو دیکھ کر رونے لگے، کہنے لگے مالک ہم ظالم تھے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، تو بے شک ہمیں ضرور پوچھنا ہے ان سے جن کے پاس رسول گئے کہ رسولوں کی دعوت کا انہوں نے کیا جواب دیا. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک ضرور ہمیں رسولوں سے پوچھنا ہے کہ جب انہوں نے امتوں کو پیغام دیا تو امتوں نے کیا جواب دیا. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، تو ضرور ہم ان کو بتا دیں گے اپنے علم سے، رسولوں کو بھی اور ان کی امتوں کو بھی. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم کچھ غائب نہ تھے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس دن تول ضرور ہونی ہے، تول ضرور ہونی ہے، نامہ اعمال ضرور تولے جائیں گے. اس طرح کہ اللہ تعالیٰ ایک میزان، ایک ترازو قائم فرمائے گا جس کا ہر ایک پلہ اتنی وسعت رکھے گا جیسی مشرق اور مغرب کے درمیان وسعت ہے. اللہ اکبر، ایک ایک پلہ اتنا بڑا ہوگا. محدث ابن جوزی نے فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں میزان عمل دیکھنے کی درخواست کی. جب میزان عمل انہیں دکھایا گیا اور آپ نے اس کے پلوں کی وسعت دیکھی، نیکی کا پلہ اتنا بڑا، مشرق اور مغرب کی جیسے وسعت ہے اس طرح وسعت، تو عرض کیا یا رب کس کی طاقت ہے، کس کی نیکیاں اتنی ہوں گی کہ وہ اپنی نیکیوں سے اسے بھر سکے. ارشاد ہوا اے داؤد
علیہ السلام میں جب اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہوں تو ایک کھجور سے اس کو بھر دیتا ہوں، یعنی تھوڑی نیکی بھی مقبول ہو جائے تو فضل الہی سے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ میزان عمل کو بھر دیتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی تو کرنی چاہیے، ساتھ میں یہ بھی فکر کرنی چاہیے کہ وہ نیکی مقبول ہو جائے، ریاکاری دکھلاوے سے بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کو قبول فرمائے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جن کے پلے بھاری ہوئے وہی مراد کو پہنچے، جن کی نیکیاں زیادہ ہوئیں وہی مراد کو پہنچے۔ کبھی کبھی بظاہر چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے لیکن وہ نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ حضرت معروف کرخی کا واقعہ ہے کہ آپ روزے سے تھے، نفلی روزہ تھا، ایک غریب بچہ پانی بیچ رہا تھا، کوئی اس کا پانی نہیں خرید رہا تھا، تو اس نے کہا کہ جو میرا پانی پیے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ تو حضرت معروف کرخی دوڑ کر گئے اور کہا مجھے پانی دو، انہوں نے پانی پیا اور پانی پی کر اسے پیسے دیے۔ آپ کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ میری اللہ تعالیٰ نے بخشش فرما دی، اور بخشش کی وجہ یہ بنی کہ میں نفلی روزے سے تھا، ایک چھوٹے بچے نے یہ آواز لگائی کہ جو میرا پانی پیے اللہ اس کی مغفرت فرمائے، تو میں نے سوچا کہ نفلی روزے کی میں بعد میں قضا کر لوں گا، میں جلدی سے پانی پی لوں تاکہ میری بخشش ہو جائے۔ کس قدر عاجزی انکساری تھی۔ تو آپ کہتے ہیں میں نے اس کا پانی پیا اور اسے پیسے دیے، اس کا دل خوش ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز، میری قربانیاں، و محیایا اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، جب قربانی کرتے ہیں تو اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اے محبوب آپ فرمائیے، ان صلاتی، بے شک میری نماز اللہ کے لیے، و نسکی، میری قربانیاں اللہ کے لیے۔ کاش ہم کوئی بھی نیک کام کریں اس میں محض نیت یہ ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے۔ کاش ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو۔ اگر جینا مرنا اللہ کے لیے ہو تو ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے یہی حکم ہوا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اولیت یا تو اس اعتبار سے ہے کہ انبیاء کا اسلام ان کی امت پر مقدم ہوتا ہے، یا اس اعتبار سے ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوقات میں سب سے پہلے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا کیا، تو ضرور آپ اول المسلمین ہوئے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اغیر اللہ ابغی ربا، کیا اللہ کے سوا اور رب چاہوں؟ وہو رب کل شیء، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ ہمارے دین کی طرف لوٹ آئیے اور ہمارے معبودوں کی پوجا کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ولید بن مغیرہ کہتا تھا کہ میرا راستہ اختیار کریں، میرا دین قبول کر لیں، بتوں کی پوجا کریں، اس میں اگر کچھ گناہ ہے تو میری گردن پر ہے، آپ فکر نہ کریں، سارا گناہ میں لے لوں گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ وہ راستہ باطل ہے۔ جو اللہ کی محبت دل میں رکھتا ہے وہ کس طرح یہ گوارا کر سکتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو
رب مانے. اور یہ بھی باطل ہے، جھوٹ ہے کہ کوئی کسی کا گناہ اٹھا لے گا، کسی کا گناہ دوسرا نہیں اٹھا سکے گا. قل اے محبوب آپ فرمائیے، غیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کہ اللہ کے سوا اور رب چاہوں حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور جو کوئی کچھ کمائے وہ اسی کے ذمہ ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی. ہر شخص اپنے گناہ میں پکڑا جائے گا، دوسرے کے گناہ میں نہیں. اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو لوگوں کو، دوستوں کو گناہ کی ترغیب دیتے ہیں. تو کہتے ہیں آپ کر لیں نا، اگر گناہ ہوا تو میرے سر پر بس. اور وہ سامنے والا بھی اتنا بیچارہ نادان ہوتا ہے، وہ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں، میں پکی بات ہے نا، پھر گناہ تمہارے سر پر ہے. ہاں جی میرے سر پر ہے. وہ بیچارہ نادان اتنا دین سے دور ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اور سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے گناہ نہیں ہوگا، جس نے بولا اس کے سر پر ہوگا. ہماری کئی ایسی بچیاں ہیں کہ جنہوں نے شرعی پردہ کیا اور پھر رشتہ داروں کے کہنے پر یا امی ابو کے کہنے پر شرعی پردہ چھوڑ دیا. اور ان کی سوچ کیا ہے کہ ہمارے ابو نے کہا کہ اگر گناہ ہے تو میرے سر پر، تم شرعی پردہ مت کرو. ہماری کئی بہنیں کہ شادی سے پہلے وہ شرعی پردہ کرتی تھی، اب شادی ہو گئی تو اب ان کا ذہن یہ بن گیا کہ شوہر منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ گناہ ہے تو میرے سر پر، تو چلو ان کے سر پر ہوگا، لہذا میں شرعی پردہ نہیں کرتی. ایک عجیب سوچ ہے کہ ہماری بہنیں یہ کہہ دیتی ہیں ہمارے شوہر پردے سے منع کرتے ہیں، اب کیا کریں؟ شوہر کی بات ماننا بھی تو ضروری ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. شوہر اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. ماں باپ اگر شریعت کے خلاف حکم دیں تو ماں باپ کا کہنا ماننا بھی حرام ہے. شریعت کا کہنا ماننا ضروری ہے. ہاں ماں باپ اور شوہر شریعت کے دائرے میں رہ کر کوئی حکم دے، کوئی جائز کام کا حکم دے تو وہ کرنا ہم پہ ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ خود ان کا ضمیر بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ایسا ہوگا نہیں، ہم بھی پھنسیں گے، ہم یہ گناہ کر رہے ہیں. لیکن صرف دل کو مطمئن کرنے کے لیے اور ضمیر کو چپ کرانے کے لیے اس طرح کی سوچ بنا لی جاتی ہے. ہم کیا کریں، دوسرے نے کہا ہے، ہم اس کے کہنے پر عمل کر رہے ہیں، وہ جانے اس پر عذاب ہوگا. یاد رکھیں ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے، ہمیں جواب دینا ہے. یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ جس نے گناہ کیا ہے اس کی پکڑ ہوگی. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جس کے کہنے پر گناہ کیا ہے تو گناہ کرنے والا بھی پکڑا جائے گا، اور جس نے ترغیب دی، جس نے کہا کہ یہ گناہ کرو، وہ بھی اس میں پکڑا جائے گا. اس کے نامہ اعمال میں بھی گناہ لکھا جائے گا. ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے قیامت کے دن. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، وہ تمہیں بتا دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے. وہاں پر حق بالکل تم پر واضح ہوگا. اہل حق جنت میں جائیں گے اور اے کافروں تم جہنم میں ذلیل و رسوا ہوگے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب بنایا. چونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آپ کی امت آخری امت ہے، اس لیے ان کو زمین میں پچھلے لوگوں کا خلیفہ کیا. وہ زمین کے مالک ہوئے اور اس میں وہ تصرف کرتے ہیں. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ، اور تم میں ایک کو دوسرے پر درجو بلندی دی کہ تمہیں آزمائے. وَرَفَعَ، بلند کیا، بَعْضَكُمْ، ایک کو، فَوْقَ بَعْضٍ، دوسرے پر، درجات، کئی درجے بلندی دی. لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے.
فیما آتاکم، اس چیز میں جو چیز اس نے تمہیں عطا کی. یعنی کسی کی شکل خوبصورت ہے، شکل و صورت میں کسی کو فقیت ہے، کسی کو حسن و جمال میں، کسی کو روزی میں، روزی اور مال میں، کسی کو علم میں، کسی کو عقل میں، کسی کو قوت میں، کمال میں. یہ سب آزمائش کے لیے ہیں تاکہ ہمارا امتحان ہو کہ تم نعمت، مقام، مرتبہ، مال پا کر کیسے شکر گزار رہتے ہو اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرتے ہو. ان ربک سریع العقاب، بے شک تمہارے رب کو عذاب کرتے دیر نہیں لگتی. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے. سورہ انعام مکمل ہوئی. اللہ تبارک و تعالی اس سورہ مبارکہ کی تمام نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے قلوب کو نور قرآن پاک سے روشن منور فرمائے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں. یعنی ایک نیکی کرنے والے کو 10 نیکیوں کی جزا. اور یہ بھی حد و نہایت کے طریقے میں نہیں، یعنی یہاں پر اختتام نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے جتنا چاہے اس کی نیکیوں کو بڑھائے. ایک نیکی کے 700 کرے یا 700 سے بھی زیادہ بے حساب عطا فرمائے. اصل یہ ہے کہ نیکیوں کا ثواب محض اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ پر واجب نہیں ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ اپنے بندوں پر فضل فرمائے اور نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے. یہی اہل سنت کا مذہب ہے. اور گناہ کی اتنی جزا یہ عدل ہے. ایک گناہ کریں تو 1 لکھا جاتا ہے، ایک نیکی کریں تو 10 لکھی جاتی ہیں، بس اوقات اس سے زائد لکھی جاتی ہیں. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، اور جو برائی لائے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اس کے برابر. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ ہوگا. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بے شک مجھے میرے رب نے سیدھی راہ دکھائی. یعنی دین اسلام جو اللہ کو مقبول ہے. دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، ٹھیک دین ابراہیم کی ملت جو ہر باطل سے جدا تھے. وما کان من المشرکین، اور مشرک نہ تھے. اس میں کفار قریش، کفار مکہ کا رد ہے جو گمان کرتے تھے کہ وہ دین ابراہیمی پر ہیں. کفار مکہ حج بھی کرتے تھے، عمرے بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، لیکن انہوں نے حج، عمرے اور طواف کو تجارتی میلے بنائے ہوئے تھے اور نقشہ بدل دیا تھا. عبادت کے سارے معاملات انہوں نے غلط کر دیے تھے. 360 بت نصب کیے تھے خانہ کعبہ میں، اور طواف میں ان کی پوجا کی نیت کرتے تھے. تمام کپڑے اتار کر، ننگے ہو کر مرد دن میں طواف کرتے، سیٹیاں اور تالیاں مارتے. یہی کام رات میں عورتیں کرتے. صفا مروہ پہ 2 بت رکھے ہوئے تھے، اصاف اور نائلہ. اور بعض مفسرین نے فرمایا وہ در حقیقت بت نہ تھے، بلکہ یہ مرد اور عورت، یہ 2 افراد تھے. ان دونوں نے حرم شریف میں برا کام کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے غضب کیا، یہ پتھر بن گئے. تو لوگوں نے صفا پر اور مروہ پر ایک ایک کو رکھ دیا تاکہ لوگ جب صحیح کریں تو عبرت حاصل کریں ان سے، اور آئندہ کوئی اس مقدس مقام پر کوئی غلط کام نہ کرے. لیکن صدیاں گزر گئیں، لوگ بھول گئے اور وہ یہ سمجھے کہ یہ بت ہیں اور یہ خدا ہیں. تو صفا مروہ کے درمیان وہ صحیح کے دوران ان کی پوجا کی نیت سے صحیح کرتے تھے، ان کو ہاتھ لگاتے تھے خدا سمجھ کر. حج کے اندر انہوں نے
مینا عرفات مزدلفہ میں صرف گویا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ بزنس ٹور کر رہے ہیں. حج سے فارغ ہوتے تو خانہ کعبہ کے گرد جمع ہو جاتے اور اپنے اپنے قبیلوں کی بڑائیاں اور اپنے آبا و اجداد کے قصے سناتے. تو یہ مشرکین یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے، بت پرست نہ تھے. تو بت پرستی کرنے والے مشرکین کا یہ دعویٰ کہ وہ ابراہیمی ملت پر ہیں وہ غلط ہے، باطل ہے. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرک نہ تھے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا راستے بنا لیے، جدا جدا راہیں نکالیں اور کئی گروہ ہو گئے. لست منہم فی شیء، اے محبوب تمہیں ان سے کچھ علاقہ نہیں. یعنی جو یہودی عیسائی جنہوں نے مختلف گروہ بنا لیے اور توریت اور انجیل میں تحریفیں کر لیں، ان سے محبوب آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. حدیث شریف میں ہے کہ یہودی 71 فرقے ہو گئے، ان میں سے صرف ایک ناجی ہے، باقی سب ناری. یہ بات صدر افاضل علیہ الرحمہ نے خزانہ العرفان تفسیر میں لکھی. حدیث شریف میں ہے کہ یہود 71 فرقے ہو گئے، ان میں سے صرف ایک ناجی ہے، ایک نجات پانے والا ہے، باقی سب ناری جہنمی ہیں. اور نصارہ عیسائی 72 فرقے ہو گئے، ایک ناجی، ایک نجات پانے والا، باقی سب ناری جہنمی ہیں. اور میری امت 73 فرقے ہو جائے گی، 73. وہ سب کے سب ناری ہوں گے سوائے ایک کے، یعنی 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. جو سواد اعظم یعنی بڑی جماعت ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جو میری اور میرے اصحاب کی راہ پر ہے، میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہے. اس سے پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے 73 فرقے ہوں گے اور جنتی ایک فرقہ ہوگا. اور جو کہے کہ میں کسی فرقے سے میرا تعلق نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو جنتی ایک فرقہ ہے اس سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے. تو پھر اسے سوچنا چاہیے کہ میں کس جگہ کھڑا ہوں. اور جو یہ کہے کہ سبھی حق پر ہیں تو وہ بھی غلط کہتا ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنتی ہوگا. تو اس لیے یہ کہنا کہ سبھی صحیح ہیں، اور سبھی صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین بیعت بھی کرے وہ بھی صحیح ہو، اور جو حضور کی تعظیم اور تکریم کرے وہ بھی صحیح ہوگی، کیسے ہو سکتا ہے؟ جو صحابہ کرام کی عزت کرے وہ بھی صحیح، اور جو بیعت بھی کرے، گستاخی کرے وہ بھی صحیح. جو اولیاء کی تعظیم کرے وہ بھی صحیح، اور جو اولیاء کی بیعت بھی کرے وہ بھی صحیح. یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اہل سنت و جماعت جسے سواد اعظم کہتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے طریقے پر ہیں، ان کا شعار کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، صحابہ سے محبت، اہل بیت سے محبت، اولیاء سے محبت، اور خوب درود و سلام پڑھنا، حضور کی شان و عظمت بیان کرنے کے لیے محفلیں منعقد کرنا، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام عقیدت سے پڑھنا. تو اہل سنت و جماعت کا جو شعار ہے وہ دین کی روح ہے کہ قرآن و حدیث سے محبت کرنا، اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا، اور جو رسول اللہ کے پیارے ہیں ان سے محبت کرنا. اللہ کا شکر ہے مسلمان کہلانے والوں کی اکثریت اسی عقیدے پر ہے. اگر آپ اس معاملے کو دیکھنا چاہتے ہیں، انٹرنیٹ کی دنیا ہے، آپ انٹرنیٹ پر گوگل پر سرچ کر لیں میلاد ان ورلڈ، پوری دنیا میں میلاد کی محفلیں کہاں کہاں ہوتی ہیں آپ سرچ کریں تو مکہ شریف، مدینہ شریف، یمن، شام، مصر، عراق، کون سا ایسا ملک ہے جہاں میلاد کی محفلیں نہیں ہوتی؟ لاکھوں کے اجتماعات ہوتے ہیں. یمن میں لاکھوں افراد اسٹیڈیم میں جمع ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیک پڑھتے ہیں.
پوری دنیا میں حضور پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا، محفل میلاد منعقد کرنا، یا رسول اللہ کے نعرے لگانا، یہ پوری دنیا میں رائج ہے اور لاکھوں کروڑوں مسلمان یہ کرتے ہیں. اور اسی کو حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں کا جو سب سے بڑا گروہ ہو اسی کے ساتھ رہنا وہ حق پر ہوگا. اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کے طریقے کو حضور نے فرمایا یہ حق کی راہ ہے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ کیا تھا؟ حضور کے تبرکات سے محبت کرنا، منہ مبارک کی تعظیم کرنا. یہ منہ مبارک کی تعظیم کرنا کہاں پایا جاتا ہے؟ الحمدللہ اہل سنت و جماعت میں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل حق کے ساتھ رکھے اور انہی کے ساتھ جینا اور انہی کے ساتھ مرنا اور کل بروز قیامت اٹھنا نصیب فرمائے. آگے شاید فرمایا انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے. ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے، اور آخرت میں انہیں اپنے کردار کا انجام معلوم ہو جائے گا. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 32، سورۃ الاعراف کا 4واں رکوع اور 8ویں پارے کا 11واں رکوع. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل، اے محبوب آپ فرمائیے، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی. والطیبات من الرزق، اور پاک رزق. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، آپ فرمائیے کہ وہ ایمان والوں کے لیے ہے دنیا میں. خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت میں تو خاص انہی کی ہے. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، ہم یوں ہی مفصل آیتیں بیان کرتے ہیں علم والوں کے لیے. اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا رد ہے جو حلال چیزوں کو اپنی مرضی سے بغیر شرعی دلیل کے حرام کرتے ہیں. فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے قل، آپ فرمائیے من حرم، کس نے حرام کیا، کس کی مجال ہے جو حرام قرار دے. زینت اللہ، اللہ تعالی نے جو زینت پیدا کی، اللہ تعالی نے جو نعمتیں عطا فرمائیں، جو لباس عطا فرمایا. زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اللہ تعالی کی وہ زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی. اسے کون ہے حرام کرنے والا؟ کس نے حرام کیا؟ چاہے وہ لباس ہو یا زینت کا سامان ہو. والطیبات من الرزق، اور پاک رزق اور کھانے پینے کی لذیذ چیزیں. آیت اپنے عموم پر ہے، ہر کھانے کی چیز اس میں داخل ہے کہ جس کی حرمت پر نص وارد نہ ہوئی ہو. یعنی ہر کھانے کی چیز اور ہر زینت کی چیز جو قرآن و حدیث سے حرام ثابت نہ ہو وہ حلال ہے، جائز ہے. کسی کی مجال نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے اسے حرام قرار دے. تو ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو توشہ، 11ویں میلاد شریف، بزرگوں کی فاتحہ، عرس، مجالس شہادت وغیرہ کی شیرینی اور سبیل کے شربت کو ممنوع کہتے ہیں، حرام کہتے ہیں. وہ اس آیت کے خلاف کر کے گناہگار ہوتے ہیں. جو ان حلال چیزوں کو حرام کہتے ہیں وہ قرآن کی اس آیت کے مخالف ہیں اور گناہگار ہیں. اس حلال چیز کو ممنوع کہنا، حرام کہنا، اپنی رائے کو دین میں داخل کرنا ہے، اور یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، اور یہی اصل بدعت ہے
کہ حلال چیز کو اپنی طرف سے حرام کہہ دینا یہ بدعت ہے اور گمراہی ہے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہ وہ ایمان والوں کے لیے ہے دنیا میں۔ اصل میں تو یہ نعمتیں اللہ نے ایمان والوں کے لیے پیدا فرمائی، لیکن دنیا میں چونکہ کافروں کے لیے مہلت ہے تاکہ وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں اور توبہ کریں، تو یہ نعمتیں کافر بھی استعمال کرتے ہیں۔ خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت میں تو خاص انہی کی ہے، یعنی قیامت میں نعمتیں اور لذیذ کھانے، لذیذ مشروبات، یہ تو صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہیں۔ دنیا کے اندر تو مومن اور کافر دونوں نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، ہم اسی طرح آیتیں تفصیل سے بیان کرتے ہیں جن سے حلال اور حرام کے احکام معلوم ہو جاتے ہیں۔ لقوم یعلمون، علم والوں کے لیے جو یہ جانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ جو حرام کرے وہی حرام ہے، اور جسے وہ حرام نہ قرار دے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام قرار نہ دیں، جسے شریعت حرام قرار نہ دے، تو کسی کی طاقت نہیں کہ اپنی مرضی سے اسے حرام کہہ سکے۔